اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 29ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ الضحیٰ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 93 نمبر سورہ ہے۔ آج ہم اس کو پورا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس کی 11 آیات ہیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے۔ اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ نہال ہو جاؤ گے۔ مانوس الفاظ میں لیل کا لفظ ہے۔ ضحیٰ کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں چاشت کے معنوں میں، یعنی جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 12-1 بجے کا وقت، اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ رب کا لفظ ہے، اسی طرح آخرت کا لفظ ہے، اولا کا لفظ ہے، اول کی مؤنث کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں، خیر کا لفظ ہے۔ اسی طرح یوتیکا میں جو عطا ہے، یہ وہی ہے جو ہم دینے کے مفہوم میں اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فترضیٰ میں رضا یعنی راضی ہونے کا مفہوم موجود ہے۔ یہ لفظ بھی ہماری زبان میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ترضیٰ تو نہیں، لیکن راضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی مشکل لفظ اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں جو اپنے خیال سے محسوس کرتا ہوں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ رنج و راحت یعنی خوشی اور غم، اس مفہوم میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ نہال ہو جاؤ گے یعنی بالکل خوش ہو جاؤ گے، پوری طرح مطمئن ہو جاؤ گے، یعنی ایسی خوشی جس میں ہر طرح کا اطمینان موجود ہوگا۔ یہاں اردو زبان کے حوالے سے ایک چیز دیکھ لیجئے جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے، تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، جب اس کے آگے نہ آ جائے تو پیچھے بھی نہ موجود تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم دونوں طریقوں سے یہ جملہ لکھ سکتے ہیں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ اسٹائل بھی ہوتا ہے، یہ اسلوب بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ نفی کا جملہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے جملے کو آپ مثبت جملہ سمجھ لیں، یعنی یہ مفہوم لے لیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ دوسرے نہ نے پیچھے والے نہ کو طے کر دیا ہے۔ یہ اردو زبان کا عام اسلوب ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے۔ اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ نہال ہو جاؤ گے۔ یہاں ایک چیز اور بھی آپ کو واضح رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، اس میں
یہ چیز طے ہے کہ اس کے اندر بالعموم ہمیں یہ واضح نہیں ہوتا، یعنی ظاہر الفاظ میں یہ متعین نہیں ہوتا کہ یہاں مخاطب کون ہے۔ یعنی اب یہ بھی جملہ دیکھ لیجئے کہ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو جائے، اور پوری آیت کے بعد مخاطب کون ہے، یعنی تمہارے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے تو اس میں تم سے کون مخاطب ہے، کس کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق اور بات کا اسلوب اور قرآن مجید کا بحیثیت مجموعی اسلوب، اور جیسے کہ وہ سرگزشت انذار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ کی دعوت کی داستان کو بیان کر رہی ہے، اس تناظر میں یہ مفہوم پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی بالعموم اس کا تعین اگر سیاق و سباق اور پورا تناظر جو ہے وہ ملحوظ رہے تو اس کا تعین جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کوئی پوری داستان پڑھتے ہیں، کوئی ناول پڑھتے ہیں، کوئی اسی طرح پوری ایک نظم پڑھتے ہیں یا کوئی پوری ایک کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر ابتدا میں تو ان جو بھی اس کے اندر کردار موجود ہوں گے، جو بھی اس کے اندر شخصیات موجود ہوں گی، ان کے اسماء آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد اشارے ہوں گے، اسماء ضمائر ہوں گے، یعنی جو اس سے جیسے وہ، اس، تم، کہاں، جہاں، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ تو اس لیے یہ علماء کا غیر معمولی کردار ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھانے کے حوالے سے ان چیزوں کو متعین کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات بہت تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں کوئی قرآن مجید کی جو بنیادی تفہیم ہے، جو اس کا بنیادی مفہوم ہے، اس میں کوئی فرق واقع ہو جائے۔ تو یہاں بھی جیسا کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور اس میں آپ ہی کو تسلی دی گئی ہے، تو یہاں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، سبھی اس بات پر مطمئن ہیں، متفق ہیں کہ اس کو یہ سورہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے مفاہیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو استاذ گرامی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر ہی بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر، تو استاذ گرامی ترجمے کے اندر اس کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو تفسیر ہے اس کی طرف جانے کی کم سے کم ضرورت پیش آئے، اور انسان جو ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ اس کے براہ راست متن کے ساتھ متعلق رہے، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیے کہ جب وہ پرسکون ہو جائے کہ انسان کی تو ایک بریکٹ لگائی ہے، بریکٹ کس بات کو واضح کر رہی ہے، جو آگے اور پیچھے کا ایک مفہوم پوری طرح متعین ہے، اس کو انہوں نے کھول کر نمایاں کر دیا ہے کہ رات کس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جو بھی گواہیاں دی جاتی ہیں، تو جہاں ان گواہیوں کا، یہ پرانی عربی کا طریقہ ہے، جہاں ان گواہیوں کا مدعا یا اسی طرح جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں مقسم علیہ، قسم کا جو مقسم علیہ ہوتا ہے، جس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، وہ جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے، پورے سیاق و سباق میں، پورے جملے کے اندر پوری طرح واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بالعموم دور جدید کے قارئین کو اس طریقے سے نظر نہیں آتا یا محسوس نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو وہ بریکٹ کے اندر اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، جو ما بعد اور ما قبل سے پوری طرح متعین ہوتا ہے۔ کیسے دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ انسان کی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں چاہیے، یعنی دن اور جو رات ہے، ان دونوں کا جو الٹ پھیر ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور یہ رنج و راحت آگے بیان کر دیا ہے، کیونکہ آگے پوری جو سورہ ہے وہ رنج و راحت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنج و راحت کی جو مختلف کیفیات ہیں ان کو بیان کر رہی ہے، تو اسی لیے اس کو نمایاں کر دیا ہے کہ یہ رات اور دن کے جو اوقات ہیں یہ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب نمبر 1 دیکھ لیجئے، اصل الفاظ ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں،
اذا سجا اسی کے مقابل میں ہے، لہٰذا لفظ ضحیٰ سے دن کا جو حصہ مراد لیا گیا ہے رات کا بھی وہی حصہ مراد ہے۔ تو یہ یعنی واللیل اذا سجا، اصل میں ایک تو والضحیٰ وقت کے لیے جو عام طور پر جو چاشت کا یا 12-1 بجے کا دوپہر کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح واللیل جو ہے، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا کا مطلب یہ ہے کہ جب رات پرسکون ہو جائے، رات پرسکون ہو جائے۔ جب رات پرسکون کس وقت ہوتی ہے؟ جب اس کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، گویا کہ اس کا ایک طرح سے درمیان آ جاتا ہے۔ تو جب رات پرسکون ہو جاتی ہے، پوری طرح ایک اپنی سکون کی حالت میں چلی جاتی ہے، تو اسی سے یہ بھی واضح ہے کہ والضحیٰ کا مطلب بھی وہی ٹائم ہوگا جو ٹائم اصل میں پرسکون، دن کے پرسکون ہونے کا ٹائم ہے۔ اور دن کا پرسکون ہونا کا ٹائم وہی ہے جب دن پوری طرح نکل چکا ہو اور پوری طرح اپنی جوبن پر بھی آ چکا ہو، اور ایک طریقے سے واضح ہو کہ یہ اب پوری طرح متعین ہے، واضح ہے، اور یہ ایک سکون کی کیفیت میں ہے۔ یعنی آگے والے حصے نے پچھلے والے مفہوم کی مزید تائید کر دی۔ آگے دیکھیے کہ نمبر 2، یعنی جس طرح دنیا کی زندگی کے لیے دن کی روشنی اور حرارت اور رات کی تاریکی اور سکون دونوں ضروری ہیں، اسی طرح انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے بھی رنج و راحت دونوں ناگزیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دعوت کی مشکلات، مخالفتوں کا ہجوم اور توقعات کے خلاف قوم کا رد عمل اگر کمر شکن ہو رہا ہے، یعنی کمر شکن کمر کو توڑنے والا، یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کمر کو توڑنے کا محاورہ یہاں ایسے استعمال ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھانا پڑے، یعنی کوئی بہت بھاری بوجھ اپنی کمر پہ اٹھانا پڑے، تو گویا کہ وہ ایک طرح سے کمر کو توڑنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیچھے کوئی بھاری بوجھ لادتے ہیں تو یہ اسی سے پھر محاورہ بنتا ہے کہ کمر توڑ دی، اس نے اس کی کمر توڑ دی، یا فلاں مصیبت نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اور کمر ٹوٹ جانا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان پھر ایک طرح سے چلنے پھرنے سے، کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہیں سے کوئی چیز جو ہے وہ محاورہ بنتی ہے۔ دعوت کی مشکلات، مخالفتوں کا ہجوم اور توقعات کے خلاف قوم کا رد عمل اگر کمر شکن ہو رہا ہے تو اس میں یعنی بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل اور مصیبت کا باعث بن رہا ہے، اس میں بہت زیادہ بار ہے، اس میں یہی حکمت ملحوظ ہے۔ وحی کے نزول میں بھی اس طرح کی تمام حکمتیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تربیت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ مطمئن رہو، اس معاملے میں سنت الہی یہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ایک طرح سے اس میں واضح ہو گیا، پوری سورہ کے اندر اس کا مفہوم موجود ہے کہ انسان کو، اور بڑے سے بڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو، یعنی جیسے صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انسان کو دونوں طرح کے مراحل پیش آتے ہیں، وہ راحت سے بھی گزرتا ہے، وہ رنج سے بھی گزرتا ہے، اور اس کے اور مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر رنج کسی کو آتا ہے تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہاں جو سبب زیر بحث ہے، اور اسی طرح بعض انسانوں کی زندگی میں جو اسباب زیر بحث آتے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جب مشکل مسائب اور تکلیفیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو اس کو پختہ کرتی ہیں، اس کو تجربہ کار بناتی ہیں، اس کو سہنے کے قابل بناتی ہیں، اس کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ جتنی بھی مشکلیں انسان کے اوپر آتی ہیں تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کے اوپر آنے والی مشکلات بھی اس کے لیے اللہ کی نعمت بن جاتی ہیں، اس پہلو سے کہ وہ اس کو سٹرونگ کرتی ہیں، اس کے اندر طاقت قوت پیدا کرتی ہیں۔ تو انسان کی تربیت کے لیے اور اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے، ہر وقت یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کا پروردگار ہی ہے جو اس کو کچھ دیتا ہے، وہ چاہے تو اس چیز کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس واپس لینے کا احساس یا اندازہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ چیز اس کے پاس موجود نہ ہو، ورنہ اس کو صحیح طور پر اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے،
اور اس کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، اس کے جو قریبی لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہوتے، حتیٰ کہ پیغمبروں پر بھی یہ مشکلیں آتی ہیں۔ تو جب وہ مشکلیں آتی ہیں، ان کا مقصد ان پیغمبروں کو، ان برگزیدہ لوگوں کو، ان اچھے لوگوں کو، صالح لوگوں کو ایک طرح سے تربیت دینا ہوتا ہے اور ان کی شخصیت کو سٹرونگ کرنا، پرقوت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تربیت کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی فوج میں یا اپنے گھر کے اندر بچے کو بعض اوقات پیرنٹس یا اساتذہ تربیت کرتے ہیں، اور تربیت کے لیے وہ کام کروائے جاتے ہیں کہ جو اس وقت کی ضرورت نہیں ہوتے۔ پولیس کے اندر، فوج کے اندر، چونکہ ان کے اوپر آگے جا کر بڑی زیادہ ذمہ داریاں ڈالنی مقصود ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ایسی تربیتوں سے، ایسی مشکلات سے، ایسی مشقتوں میں سے گزارا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ مطمئن رہو، اس معاملے میں سنت الہی یہی ہے، یعنی آپ کو اس بارے میں مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے بعد راحت ضرور آئے گی۔ جو رنج آپ کو مل رہا ہے، جو مشکلات آ رہی ہیں، اس بارے میں اس کے بعد جب یہ تربیت کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں راحت ضرور آئے گی۔ آگے دیکھیے اگلا جو پوائنٹ ہے، اس لیے تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہاں 3 نمبر دیکھیے کہ شب و روز کے تفاعل کی گواہی، شب و روز کے تفاعل کی گواہی جس مدعا کو مبرہن کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے۔ تفاعل کہتے ہیں تأمل، یعنی ایسا جو جیسے تأمل یا تفاعل کے الفاظ اس معاملے میں استعمال ہوتے ہیں کہ باہمی انٹریکشن، ایک دوسرے کے ساتھ انسان جب مل کے کام کرتے ہیں، یا اسی طرح رات اور شب مل کے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے 24 گھنٹے کا یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، طلوع دن آتا ہے، اور اس کے بعد رات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ پورا ایک عمل ہے۔ تو اس کے لیے، اس انٹریکشن کے لیے لفظ تفاعل استعمال ہوتا ہے، یا تأمل، ہم عام طور پر یہ آپ اس سے واقف ہوں گے، تأمل کا لفظ یہ اسی مفہوم میں ہے۔ جس مدعا کو، مدعا کہتے ہیں جس آپ کا جو آپ کا خیال موجود ہے، جو آپ کا نقطہ نظر موجود ہے، جس مدعا کو مبرہن کرنے کے لیے پیش کی گئی، مبرہن یعنی واضح کرنے کے لیے، بالکل صاف طور پر بیان کرنے کے لیے۔ شب و روز کے تفاعل کی گواہی جس، یعنی اوپر جو گواہی دی گئی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ شب و روز کے یعنی رات اور دن کی گواہی دی گئی ہے۔ شب و روز کے تفاعل کی گواہی جس مدعا کو مبرہن کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے، یہ اس کا وہ نمایاں پہلو ہے جو اس وقت آپ کی پریشانی کو دور کرنے اور آپ کی تسلی کے لیے ضروری تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یعنی جو اس وقت صورتحال پیش تھی، مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اگر تم مخالفوں کی مخالفت، آوان و انصار کی قلت اور اسباب و وسائل کی کمی سے دوچار ہو، یا آسمانی اور روحانی کمک کی جتنی ضرورت محسوس کر رہے ہو۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اگر تم مخالفوں کی مخالفت، آوان و انصار کہتے ہیں حواریوں کو، جو آپ کی رفاقت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی معاونت کرنے والے، آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے اور آپ کی نصرت کرنے والے۔ آوان یعنی معاونت کرنے والے، تعاون کرنے والے، انصار یعنی نصرت کرنے والے، یعنی مدد کرنے والے۔ آوان و انصار کی قلت یعنی کمی، اور اسباب و وسائل کی کمی سے دوچار ہو، یا اس میں بھی جو مصنف ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو اچھا مصنف ہے وہ الفاظ کی تکرار سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ اجتناب کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ آوان و انصار کی قلت اور اسباب و وسائل کی کمی، تو یہ دو الگ، اگر پیچھے بھی کمی کر دیا جائے اور آگے یا قلت کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مفہوم، اس وجہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ لے کے آنے پڑتے ہیں مصنف کو اپنی تحریر کے حسن کے لیے، خوبی کے لیے، کہ جس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا لفظ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جو اتنا نمایاں یا اتنا واضح نہیں ہوتا، یا آپ اس سے اتنے واقف نہیں ہوتے، یا اتنا عام نہیں ہوتا۔ قلت اور اسباب و وسائل کی کمی سے دوچار ہو، یا آسمانی اور روحانی کمک کہتے ہیں جو سپلائی پیچھے سے آتی ہے کسی فوج کو،
جو پہلے محاذ پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، پیچھے سے اس کو جو میسر ہوتا ہے، جو سپلائی آتی ہے، روحانی کمک کی جتنی ضرورت محسوس کر رہے ہو، یہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو جب وہ کوئی کسی مشن کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو حوصلہ ملنا چاہیے، حوصلے کے ذریعے سے اس کو کمک ملنی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دیگر ذرائع سے، وہ نفسیاتی ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، روحانی ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، اور مادی ذرائع بھی ہو سکتے ہیں، ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اسباب کو بھی، یا دنیا میں موجود اسباب کو بھی اس کے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ اتنی تمہیں نہیں پہنچ رہی تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں، تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا تم سے بیزار ہو گیا ہے، بلکہ یہ تمہاری تربیت کے لیے تمہارا امتحان ہے، تاکہ تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ یہ یہاں ایک چیز اور بھی ملحوظ رہیں، اس سورہ کے اندر متعدد ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں استاد گرامی اور ان کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی عام مفسرین سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس میں شروع میں بھی ایک چیز تھی والضحیٰ کے مفہوم کے حوالے سے، اور یہاں بھی یہ چیز موجود ہے کہ عام طور پر اس سورہ کو کس ضمن میں تسلی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ غامدی صاحب استاد گرامی اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یہ اس ضمن کی تسلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آغاز میں اور دعوت کے اس مرحلے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان مشکلات میں رنج بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں۔ پوری سیرت اگر آپ کی نگاہ میں موجود ہو تو جو مکہ کا ابتدائی دور ہے اس میں اور بالکل اختتام تک بھی، یعنی مکہ کا سارا دور ایک طریقے سے آپ کے اوپر آنے والی، آپ کے ساتھیوں کے اوپر آنے والی، جس کے نتیجے میں ہجرت حبشہ کرنی پڑی، ایک سے زیادہ مرتبہ کرنی پڑی، اور اسی طرح شعب ابی طالب کا معاملہ ہے، گھاٹی میں پوری کی پوری آپ کی جو خاندان ہے اس کو ایک طرح سے محبوس ہونا پڑا، ایک طرح سے ان کو بھوکا رہنا پڑا ایک لمبے عرصے تک۔ اسی طرح جو بدتمیزی کے اور دیگر معاملات مسلسل ہوتے رہے، اور آخر میں آپ کے قتل کا معاذ اللہ پلان کر لیا گیا۔ تو یہ پوری مشکلات اور مصائب کی پوری داستان ہے جو پورے پھیلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اندر۔ تو استاذ گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا جو موقف ہے کہ یہ جو رنج و راحت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، یا جس حوالے سے تسلی دی گئی ہے، وہ تسلی دی گئی ہے اس پہلو سے کہ اس وقت یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، تو یہ مشکلات اس وقت آئیں گی، یہ آپ کی تربیت کے لیے ہیں، اور آئندہ ہم آپ کو نہال کر دیں گے۔ ایسا موقع آئے گا کہ جب ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ساری چیزیں یہ جو رنج کی نوعیت کی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو لیکن جو بیشتر مفسرین ہیں انہوں نے اس کا دوسرا مفہوم لیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس زمانے میں وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے بند ہو گیا تھا، یعنی ایک لمبا وقت گزرا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایسے ادوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتے رہے ہیں کہ جس میں ایک لمبے وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا ہو، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے۔ تو یہ جو وقت ہے اس میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشکل کی کیفیت کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار جن سے آپ کو ہر وقت رہنمائی درکار ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی چیز نہیں آ رہی تو وہ موقع بعض اوقات ایسا ہوتا تھا جو آپ کے لیے کچھ ایک طریقے سے پریشانی کا باعث ہوتا تھا۔ تو علماء نے اس کا وہ مفہوم لیا ہے، یعنی انہوں نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ اصل میں پریشانی کی جو نوعیت تھی یا جو مشکل کی نوعیت تھی، وہ اصل میں یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے بند ہو گیا تھا، اس میں فترت آ گئی تھی، وہ سلسلہ رک گیا تھا، تو اس نے آپ کے اوپر ایک رنج کی کیفیت، ایک پریشانی کی کیفیت کو طاری کر دیا تھا، اور پھر جب وہ بحال ہوا تو اس طریقے سے بحال ہوا، یہ اس سورہ کے ذریعے سے ایک طریقے سے بحال ہوا۔ تو یہ اس کو ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن غامدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور اس کو ایک کہنا چاہیے کہ لمیٹڈ جگہ سے
کے بجائے اس کی تعمیم کی ہے، اس کو پھیلایا ہے اور ان پورے مصائب کو، ان مشکلات کو بیان کیا ہے کہ وہ اصل میں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے اوپر اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 4 نمبر ہے کہ آنے والے دن تمہارے لیے ان پہلے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے اے پیغمبر۔ اصل میں اولا اور آخرہ کے الفاظ آئے ہیں، یہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہاں جو اولا سے مراد دنیاوی زندگی یا پہلی زندگی لیا جاتا ہے، اور آخرت سے مراد ہمارے مفسرین کے ہاں جو اخروی زندگی ہے یا آخرت ہے وہ مراد لی جاتی ہے۔ تو غامدی صاحب اس میں مختلف نقطہ نظر لے کے کھڑے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں الاولا اور الآخرہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ اس آیت میں دنیا اور آخرت کے اصطلاحی مفہوم میں نہیں آئے بلکہ اپنے عام معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی پہلے اور بعد کا دور، یعنی ابتدائی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور آپ ہی کی دعوت کا جو آخری دور ہے۔ پہلا دور وہ ہے جس میں آپ پر مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، اور آخری دور ہے جس کے موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہال کر دیا ہے، اور یہ اصل میں اسی کی بشارت ہے۔ آیت میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک جامع بشارت ہے۔ آیت میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک جامع بشارت ہے، اس میں وہ تمام فتوحات شامل ہیں جو بعد میں آپ کو حاصل ہوئیں اور جن کے نتیجے میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بیت اللہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، آپ کے دشمن پامال ہو گئے، اور دین میں داخل ہونے والوں کے ہجوم کسی گنتی کرنے والے کی گنتی میں نہیں رہے۔ یعنی یہ صورت ہے کہ ایک وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ایک ہستی تنہا کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 10 لوگ آہستہ آہستہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ واقعہ یہ ہوتا ہے چند سالوں کے اندر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ پورے اس علاقے کا، پورے جزیرے کا ایک طریقے سے فرما روا بن جاتا ہے۔ یہ انسانی دنیا نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کا جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عظیم الشان معجزہ اس دنیا کے اندر دکھایا ہے، اس معجزے کے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک حصہ وہ ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دی ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی پیغمبری ہے، جو آپ کی رسالت ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس موقع پر جب کہ بھی کوئی آثار دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دور دور تک اس کا کوئی آثار، کوئی نشان، کوئی اس طرح کی چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لوگ جوک در جوک داخل ہو جائیں گے اور تم نہال ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب ابھی اس کے دور دور تک کوئی آثار ہی نہیں پائے جا سکتے تھے، اور کوئی انسان اس کے بارے میں جو خارج میں دیکھنے والا انسان ہے وہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور جن کے نتیجے میں پورے جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ جزیرہ نمائے عرب کہتے ہیں، جزیرہ نما آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جزیرہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں اطراف میں سمندر موجود ہو، اور جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 اطراف میں سمندر ہو، ایک طرف اس کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ تو جو عرب ہے اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ایک طرف سے 3 اطراف سے اس کے ارد گرد پانی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ اس کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما یعنی جزیرے جیسا کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پورے کے پورے جزیرہ نمائے عرب میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ بیت اللہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ بیت اللہ اس پہلو سے بھی ایک ان کے خاص تناظر میں، یعنی بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ مرکزی حیثیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی نہیں تھی بلکہ صدیوں سے چلتی چلی آ رہی تھی، اور پورا عرب
اصل میں بیت اللہ کو اپنی مرکزی جگہ سمجھتا تھا، مرکزی مقام سمجھتا تھا، اگرچہ انہوں نے اس کے اندر بت بھی رکھ دیے تھے، اس کے اندر آلائشیں بھی پیدا کر دی تھیں، لیکن وہ ایک مرکز کی حیثیت سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی کی حیثیت سے اور ایک عبادت گاہ کے طور پر پورے جزیرہ نماء عرب میں اسٹیبلش تھا، طے تھا، مشہور تھا، تو اس لیے اس کی حیثیت ہمیشہ سے مسلم تھی۔ تو گویا کہ ایک طرح سے جو اس علاقے کی، اس زمانے کی سب سے متبرک، سب سے محترم اور سب سے اعلیٰ جگہ تھی، اس کو جو ایک طرح سے اقتدار کا مرکز تھی، اس کو آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کے دشمن پامال ہو گئے، یعنی وہ ایک طریقے سے بالکل ختم ہو گئے، ایک طریقے سے روندے گئے، اور دین میں داخل ہونے والوں کے ہجوم کسی گنتی کرنے والے کی گنتی میں نہیں رہے، یعنی جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس کو لفظ نہال ہونے سے یا فترزہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اتنا نہال دے گا، تمہیں اتنا دے گا کہ نہال ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وہ سب آرزوئیں پوری ہو جائیں گی جو اسلام کے مستقبل سے متعلق تم اپنے دلوں میں رکھتے ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی یہ ساری باتیں پردہ غیب میں تھیں، یعنی غیب کے پردے میں تھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کا افشا نہیں کیا تھا، ان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یوتیکا کے مفعول ثانی کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اس کے بعد فترزہ کے لفظ نے کسی قدر اس شاندار مستقبل کی جھلک دکھا دی کہ اتنا دے گا کہ بس تم نہال ہو جاؤ گے۔ اس ایک ہی لفظ کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک دفتر میں بھی نہیں سما سکتا۔ یہ جو ہے، اس وجہ سے یوتیکا کے مفعول ثانی کو ظاہر نہیں فرمایا۔ مفعول ثانی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اپنی زبان میں بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ چونکہ عام چیز ہے اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ والد نے، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں نے بیٹے کو کھلایا، ماں نے بیٹے کو کھلایا، اب فاعل ہو گیا ماں اور کھلایا جو فعل ہے، اور لیکن اس کا جو مفعول ہے وہ اس کے اندر واضح نہیں ہے، تو یعنی کیا چیز کھلائی وہ اس کو متعین نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح عربی زبان کے اندر بھی بعض اوقات فعل کے ساتھ جو دوسرا فعل نہیں آتا، یا بعض اوقات ایک مفعول آ جاتا ہے، دوسرا مفعول نہیں آتا، تو اس طرح عربی زبان کے اندر بھی ہوتا ہے، اردو زبان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس وجہ سے یوتیکا، یعنی اس میں پہلا تو مفعول موجود ہے کہ آپ کو کھلایا، جیسے ماں والی مثال میں یہ ہے، بچہ جو ہے وہ بچے کو، وہ پہلا مفعول ہے وہ تو موجود ہے، لیکن دوسرا مفعول موجود نہیں ہے کہ کیا چیز کھلائی۔ اسی طرح یہاں یہ تو پہلا مفعول تو موجود ہے کا کی صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا یہ یہاں واضح نہیں کیا گیا، تو اس سے وہ انہوں نے یہ کہا کہ اسی لیے واضح نہیں کیا گیا کہ ابھی اشارہ دے دیا ہے، نہال ہو جانے فترزہ کے الفاظ میں اشارہ دے دیا ہے، لیکن اس کو کھول کر بیان نہیں کیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا، راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا، اور محتاج دیکھا تو وہ شرح صدر عطا فرمایا کہ غنی کر دیا۔ اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں، اور پوچھنے والا ہو تو اسے جھڑکو نہیں، اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا کرتے رہو۔ اس میں مانوس الفاظ دیکھ لیجئے، یتیمن، یتیم کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اغنا میں غنی کر دینے کا لفظ ہے، یعنی اس کو بہت نہال کر دینا، بہت زیادہ عطا کر دینا یا امیر کر دینا۔
اسی طرح سائل کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں. نعمت کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں. حدث کا لفظ ہے، یعنی حدیث اسی سے بنا ہے، بات کے مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے، بیان کرنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان میں جن کو آپ جانتے ہیں. اسی طرح ہدا کا لفظ ہے، یعنی ہدایت کے مفہوم میں. ضالن کا لفظ ہے، ضلالت یا گمراہی اسی سے بنا ہے. دوسری طرف دیکھیے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا چرچا کرتے رہو، یعنی اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کرتے رہو، اس کو دنیا کے سامنے اس کی تشہیر کرتے رہو. تو یہ مانوس الفاظ ہو گئے. اس کو ایک دفعہ پھر ترجمے کو دیکھ لیجئے کہ یہ دیکھیے کیا ہے، کیا جملوں کی کنسٹرکشن ہے جو وہ کیا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا. اب آگے دیکھیے جو جملہ ہے، اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں. پھر ہے راستہ ڈھونڈتے دیکھا. پھر آگے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو تم سے بھی جو راستہ پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکو نہیں. اور محتاج دیکھا. پھر آگے یہ ہے کہ جو جیسے اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے اور تمہارے پاس بھی جو نعمت موجود ہے اس سے بھی تم دوسروں کو غنی کرو، یعنی اس کا چرچا کرو. یعنی ایک طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں اسی کو آگے بیان کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں اس کیفیت میں دی ہیں کہ جب تم یتیم تھے، جب تم محتاج تھے، اور اسی طرح جب تم راستہ ڈھونڈ رہے تھے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو پھر آگے بھی دنیا تک پہنچاؤ. یہ مانوس الفاظ بھی آپ کے سامنے آ گئے، مشکل الفاظ بھی آ گئے. اب اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا، راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا، اور محتاج دیکھا تو وہ شرح صدر عطا فرمایا کہ غنی کر دیا. اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں، اور پوچھنے والا ہو تو اسے جھڑکو نہیں، اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا کرتے رہو. مفہوم دیکھیے 6 نمبر ہے. یہاں سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض اہم واقعات کی طرف توجہ دلا کر اسی بات کو مؤکد کر دیا ہے جو اوپر ارشاد ہوئی ہے. مؤکد کر دیا ہے یعنی اس کی تاکید کر دی ہے، اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے، اس کو مزید سٹرونگلی بیان کر دیا ہے. اسی بات کو مؤکد کر دیا ہے جو اوپر ارشاد ہوئی ہے. اب وہ واقعات ہیں. کیا واقعہ ہے؟ اس نے تمہیں یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا. یہ اس عزت و محبت، سرپرستی اور شفقت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو پہلے اپنے دادا اور بعد میں چچا سے حاصل ہو گئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. اسی طرح آپ کی عمر 2 سال تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی جگہ پر دادا عبد المطلب کی جو شخصیت ہے ان کی شخصیت کے صورت میں ایک عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی. اور اس کے بعد پھر جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر چچا کی صورت میں، ابو طالب کی صورت میں آپ کے سر پر شفقت فرمائی، اور اس طرح ایک لمبے عرصے تک وہ آپ کے نگہبان رہے. یہاں لفظ یتیم استعمال ہوا ہے. اس میں ایک ضمنی طور پر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے یتیم کا لفظ استعمال کر کے، یا اس نوعیت کے بعض آگے بھی جو محتاج کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو دیکھتے ہوئے، اور بعض اوقات سیرت کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی ہے اس موقع کے واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے کہ آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے اس طرح کی مشکل زندگی گزاری، وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اصل میں انتہائی غربت اور قسم پرسی کی کیفیت میں آپ کا ابتدائی زمانہ گزرا ہے، یا مشکل ترین حالات میں، یا آپ کا خاندان کی آپ کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ ایک آپ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. یہ تاثر عام طور پر ہم لیتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یعنی یہ ہونا بھی کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی غریب کے گھر میں
بھی اللہ پیغمبر کو پیدا کر سکتا ہے اور کسی امیر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا ہے، بادشاہ کے گھر میں بھی اللہ پیغمبر کو پیدا کر سکتا ہے، فقیر کے گھر میں بھی اللہ کسی بڑی ہستی کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو بعید نہیں ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ جو حضرت عبد المطلب ہیں تو وہ امیر قریب شخصیت تھے اپنے علاقے کی، اور محض امیر و کبیر نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے جو وہاں کی مختلف وزارتیں تھیں، یعنی حکمرانی وہاں کی مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوتی تھی، کسی کو جنگ کی ذمہ داری تھی، کسی کے پاس دوسری ذمہ داری تھی، اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی ایک طرح سے وزارت تھی وہ وزارت تھی بیت اللہ کی، یعنی بیت اللہ کی مذہبی وزارت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مذہبی وزارت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس تھی، کعبے کی کنجیاں، کعبے کی چابیاں جو ہیں وہ انہی کی تحویل میں ہوتی تھیں، اور پھر انہی سے آگے منتقل ہوتی رہیں، اور پھر وہ بعد میں ابو طالب تک پہنچی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے دادا اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس میں اس واقعے کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک موقع جب آیا حضرت عبداللہ ہی کے حوالے سے تاریخ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ اسٹیبلش اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جب ان سے ایک قتل ہو گیا، قتل خطا ہو گیا حضرت عبداللہ سے، تو اس موقع پر یہ اس کا جس کو کہتے ہیں تاوان دینے کے لیے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، یعنی اس کے مقابل میں اس کا پورا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہوگا۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی دینا، 100 اونٹوں کو ذبح کر دینا، یہ معمولی معاملہ نہیں تھا، یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہو سکتی کہ جو بہت کم ثروت والی ہو، اعلیٰ ثروت والی، اعلیٰ دولت والی ہی شخصیت اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو آگے بھی معاملات یہی رہے ہیں، پھر حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب بن گئے ہیں سردار بنی ہاشم کے، اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس کعبے کی کنجیاں منتقل ہو گئی ہیں، وہ وزارت ان کو منتقل ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پورے قبیلے بنو ہاشم جو قبیلہ ہے، اور چند 8 10 15 قبائل تھے قریش کے، جن پر پورا یہ قریش کا جو پورا نظام ہے وہ ان کے اوپر سٹینڈ کرتا تھا۔ ان میں سے جو بنو ہاشم ہے اس کے سردار تھے آپ کے دادا، اور پھر آپ کے جو چچا ہیں جن کی تحویل میں، جن کی ایک طرح سے سرپرستی میں آپ موجود تھے، وہ اس کے پورے قبیلے کے سردار تھے۔ تو اس سے یہ پوری طرح واضح رہنا چاہیے کہ یہ صورت نہیں تھی۔ وہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اصل میں آپ کے اس زمانے سے متعلق ہیں جب عرب کی روایت کے مطابق بچوں کو ابتدا ہی میں، یعنی جب وہ پیدا ہوتے تھے تو ان کو دائیوں کے ساتھ بھجوا دیا جاتا تھا جو ان کو دودھ پلاتی تھی۔ یعنی وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں کے جو امراء تھے، یہ ہر لوگ یہ نہیں کرتے تھے، غرباء نہیں یہ کر سکتے تھے، امراء ہی یہ کرتے تھے، کہ امراء کے اندر یہ طریقہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور پلس یہ کہ وہ جو دیہات کی معاشرت ہے اس سے مانوس کرانے کے لیے، دیہات کی زبان ہے اس سے مانوس کرانے کے لیے، اپنے اصل کلچر سے ان سے کو مانوس کرانے کے لیے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ ان کو دیہی علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کو بھجوا دیا گیا، وہاں چونکہ ایک دیہات میں تھے تو وہاں جو ان کے رضائی بھائی ہیں، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے ہیں، جو ایکٹیویٹیز وہ کرتے تھے ان کے ساتھ آپ بھی بکریاں بھی چراتے تھے، میدانوں میں گھومتے بھی تھے، گھر کا اگر کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی کرتے تھے جتنا عرصہ آپ وہاں پر موجود رہے ہیں۔ تو یہ اس پوری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی ایک غلط فہمی بعض اوقات ذہن میں رہتی ہے تو اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے، اس لیے میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ اس عزت و محبت، سرپرستی اور شفقت کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو پہلے اپنے دادا اور بعد میں چچا سے حاصل ہو گئی۔ اصل میں لفظ زال آیا ہے، بعثت سے پہلے آپ جن الجھنوں کو سلجھانے میں گم رہے، یہ انہی کی تعبیر ہے۔ گویا زلہ یہاں لم یحتد الی الطریق کے معنی میں آیا ہے، اس لیے زال کا ترجمہ گمراہ نہیں بلکہ جویائے راہ کرنا چاہیے، یعنی وہ شخص جو راستے کی تلاش میں سرگرداں ہو یعنی تلاش میں ایک طرح سے پھر رہا ہو، لیکن اس کا کوئی سراغ اس کو نہ مل رہا ہو۔
عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین حنیفی کے سب پیرو اسی صورتحال سے دوچار تھے۔ تاریخ کی روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ حرم کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہتے تھے، پروردگار ہم نہیں جانتے کہ تیری عبادت کس طرح کریں ورنہ اسی طرح کرتے۔ تو یہ یہاں بھی اختلاف ہے مفسرین میں۔ یہ سورہ کی تقریباً تمام اجزاء جو ہیں وہ اس میں مولانا اصلاحی اور استاذ غامدی صاحب اختلاف رکھتے ہیں کم و بیش زیادہ تر حصوں میں، جو تفسیر کی تفصیلات ہیں اس کے پہلو سے۔ تو یہاں بھی زال کا جو مفہوم ہے، یعنی جس کا مفہوم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گمراہ ہو جانا، تو اس مفہوم میں بھی کہ یہاں یہ جو زال کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ گمراہ ہونے کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی نسبت سے آپ کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کو تو سراپا ہدایت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی ہدایت دینے کے لیے منتخب کیا ہے، تو لہٰذا اس کا وہ مفہوم تو آپ کے حوالے سے ذکر نہیں اس کا کیا جا سکتا، تو وہ مفہوم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جو اس کے مختلف مفاہیم ہیں تو اس میں جو مفسرین نے متعین کیے ہیں اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی مفاہیم آتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے، تو ان مفاہیم کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ گویا کہ ایک طرح سے سبھی مفہوم اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کچھ چیزوں کی کمی تھی، آپ دنیا کی بعض چیزوں کے لحاظ سے وہ چیزیں آپ کو میسر نہیں تھی، آپ کے اوپر دست شفقت اس طریقے سے موجود نہیں تھا، یا آپ کو راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا، اس ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس پورے مفہوم کو اس کے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ذلہ یہاں لم یحتد الی الطریق کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی جو راستے کی طرف اس کو ہدایت نہیں ملی، یعنی جس کو راستے کی طرف جانے کے لیے کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو راستے کی طرف رہنمائی نہیں ملتی، وہ ایک کیفیت ہے جس کے لیے لفظ زال استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کے اندر یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اصل میں اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب اس کے اسی مفہوم کو لے رہے ہیں کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جویائے راہ، یعنی راہ کو تلاش کرنے والا، یعنی وہ انسان جو زال ہے، یعنی گمراہ نہیں بلکہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ راہ کو تلاش کر رہا ہے اور اس کو راہ نہیں مل رہی۔ تو یہ وہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جو دین حنیفی کے پیرو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور شخصیات بھی تھیں جو کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، یعنی ان کو بت پرستی تو نہایت غلط لگتی تھی، اس کے اندر تو وہ انوالو نہیں ہوتے تھے، یہ جو نیک پارسا لوگ تھے اس کے اندر نہیں انوالو ہوتے تھے۔ اسی طرح جو باقی قباحتیں ہیں جو انسان جن کے اندر موجود تھے، مثال کے طور پر شراب نوشی ہے، مثال کے طور پر جوا ہے، اسی طرح دیگر اخلاقی جرائم ہیں یا اخلاقی قباحتیں ہیں، ان کے اندر بھی وہ مبتلا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو صحیح راستہ اس پہلو سے نہیں پتہ تھا کہ وہ شریعت وہ چیز پوری طرح متعین نہیں تھی۔ دین حنیفی بھی اپنی اصل شکل میں اس طریقے سے موجود نہیں تھا، نماز بھی موجود تھی، لیکن کیا یہ نماز وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دی ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی یا اضافہ کرنا چاہیے؟ اور یقیناً جو تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور، اسی طرح توحید اور باقی چیزوں کا ماننا وہ ان کے اندر اسٹیبلش تھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی کچھ چیز کی کمی ہے اور کوئی راستہ چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس کو بیان کیا ہے لفظ زال کے لفظ سے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ مولانا اصلاحی کا پیرا ہے، اس میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام بعثت سے پہلے بھی فطرت سلیم پر ہوتے ہیں۔ حضرات اصل میں حضرت کی جمع ہے، جب زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے تو حضرات آ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام بعثت سے پہلے بھی فطرت سلیم پر ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ بہترین فطرت پر ہوتے ہیں، وہ یعنی سلامتی والی فطرت پر ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی فطرت کی بدیہیات سے کبھی منحرف نہیں ہوتے۔ بدیہیات یعنی وہ اسٹیبلش چیزیں، وہ طے شدہ چیزیں جو فطرت کے اندر مسلمہ ہیں،
فطرت کی بدیہیات سے کبھی منحرف نہیں ہوتے، یعنی ان سے انحراف نہیں کرتے، ان کا انکار نہیں کرتے، ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن فطرت صرف عقائد و اعمال کی موٹی موٹی باتوں ہی میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہ ہے نقطہ کہ یعنی فطرت جو ہے وہ اصولی چیزیں تو دیتی ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں دیتی، اس کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتی۔ تمام عقائد اور اس کے سارے تضمنات اور لوازم کی نہ وہ تشریح کر سکتی ہے، یعنی عقائد کی تو بات اس کے اندر موجود ہوگی، فطرت کے اندر عقائد کے اصولی جو مسلمات ہیں وہ تو طے ہیں، لیکن ان کے سارے تضمنات یعنی جو اس کے حوالے سے ضمنی باتیں ہیں، جو اس کی ضمنی تفصیلات ہیں، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی، وہ واضح نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جو اس کے لوازم ہیں، جو اس کے لازمی اجزاء ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے کہ نہ وہ تشریح کر سکتی ہے اور نہ وہ تمام اعمال و اخلاق کی صحیح حد بندی کر سکتی ہے۔ یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اصل میں یہ نہیں فطرت کرتی کہ وہ بالکل لائن لگا دے کہ یہاں سے آگے جانا ہے اور یہاں سے آگے نہیں جانا، اس کے بس میں ہے، صحیح حد بندی اس کے بس میں ہے۔ اس وجہ سے فطرت پر ہونے کے باوجود ایک شخص یہ جاننے کا محتاج ہی رہتا ہے کہ جس خدا کے وجود پر اس کا دل گواہی دے رہا ہے۔ یہ دیکھیے مصنف کیسے بیان کرتا ہے کہ اصل میں اس نے فطرت کے حصوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ جاننے کا محتاج ہی رہتا ہے کہ جس خدا کے وجود پر اس کا دل گواہی دے رہا ہے، اس کی صفات اور ان صفات کے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں، یہ اسے معلوم ہوتا ہے، اس کے کیا حقوق بندے پر عائد ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ادا کرنے ہیں، زندگی کی ایسی ضابطہ بندی کس طرح کی جائے کہ وہ پوری کی پوری اپنی بعید ترین گوشوں میں بھی خالق کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جس کو شریعت نے بعد میں آ کے جن تفصیلات کو بیان کیا ہے، تو بعید ترین گوشوں میں یعنی دور ترین، بعید کہتے ہیں دور، بعید ترین گوشوں میں یعنی اس کے دور دراز اجزاء کے اندر بھی وہ چیز مینشن ہو جائے، میں بھی خالق کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ جب تک یہ سوالات حل نہ ہوں اس وقت تک نہ انسان کو حقیقی اطمینان حاصل ہو سکتا اور نہ رب کے ساتھ اس کا تعلق ہی استوار ہو سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے۔ یہی سوالات ہیں جو پوری شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر زندگی کے اس دور میں مستولی تھے۔ مستولی کہتے ہیں، مستولی استیلا سے بنا ہے یعنی غلبہ، غالب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر زندگی کے اس دور میں مستولی تھے جس کی طرف ووجدک ضالن کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت نہ ضلالت کی ہے اور نہ اس کو ہدایت سے تعبیر کر سکتے ہیں، بلکہ صحیح الفاظ میں یہ جستجوئے راہ کی سرگردانی ہے، یعنی راہ کی تلاش میں، راہ کی جستجو میں، راستے کی تلاش میں سرگردانی ہے، پھرنا ہے، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ گویا ایک شخص چوراہے پر کھڑا ہوا ہو اور فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کس سمت میں قدم بڑھائے، یہ زال کی جو تفصیل ہے یا تفسیر ہے انہوں نے واضح کی ہے مولانا اصلاحی نے۔ آگے چلتے ہیں، 9 نمبر ہے غنی کر دیا اور محتاج دیکھا تو وہ شرح صدر عطا فرمایا کہ غنی کر دیا۔ یہ غنا اس ہدایت کا ثمرہ ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے، یعنی امیر کر دیا۔ غنی کا مطلب یہ ہے امیر کر دیا، بہت کچھ عطا فرما دیا۔ اس کا حق آگے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں یعنی مدرسہ فراہی کے ہاں یا مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کے ہاں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کے لیے دلیل کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے اور محتاج دیکھا تو غنی کر دیا، اس کا ظاہر مفہوم فوراً جو محسوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اصل میں آپ غریب تھے، محتاج تھے، ضرورت مند تھے تو آپ کو امیر کر دیا، یہ اس کا ظاہری مفہوم ہے اور مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے۔ لیکن آگے جب بات بیان کی گئی ہے جہاں اس کا ثمرہ بیان ہوا ہے، یعنی جو آگے بات بیان کی گئی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنی نعمت کا چرچا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا چرچا تو نہیں کیا جا سکتا، یعنی مال و دولت کو تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
بیان تو وہی بات کی جا سکتی ہے جو وہ کانٹینٹ ہو، جو وہ ہدایت ہو، جو ایک طرح سے علم کی ہدایت ہے، اسی طرح سے آخرت کی ہدایت ہے، یا پیغمبر جو ہدایت لے کے آتے ہیں وہ ہدایت ہے۔ تو وہ پوری کی پوری سورہ اس مفہوم کے اندر دیکھیے تو اصل میں اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ متلاشی تھے حق کے، جیسے کہ وہاں کے باقی لوگ بھی تھے، باقی سارے لوگ بھی تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت، ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، اور آپ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی عطا فرمائی، اور آپ کو نہال کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اس نعمت کو دنیا کے انسانوں تک بھی پہنچائیں، یعنی اس کا چرچا کریں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب استاذ گرامی اس بات کو واضح کرتے ہیں یا کوئی نقطہ نظر لے کے آتے ہیں یا کوئی اختلاف کرتے ہیں مفسرین سے، تو وہ مجرد تاثراتی اختلاف نہیں ہوتا، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اس اختلاف برائے اختلاف ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ تو یہاں انہوں نے محتاج کرنے کا مفہوم وہ محتاجی نہیں لیا جو مالی محتاجی ہوتی ہے، بلکہ وہ محتاجی لیا ہے کہ جو محتاجی اصل میں علم کی محتاجی ہوتی ہے، ہدایت کی محتاجی ہوتی ہے، وہ محتاجی لیا ہے۔ اور دلیل کہاں سے دی ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے الفاظ سے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ اس غنا کا تعلق اصلاً مال سے نہیں بلکہ قلب کے احوال سے ہے، یعنی اس کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ قلب کے احوال، دل کے احوال سے ہے۔ اس کی صحیح تعبیر وہ شرح صدر ہے، جس کا پھر آگے بھی پھر مزید دلیل دی ہے انہوں نے، الم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے آپ کے دل کو بالکل کھلا کر دیا۔ اس کی صحیح تعبیر وہ شرح صدر ہے، جس کا ذکر آگے سورہ الم نشرح میں آئے گا۔ آدمی کو یہ چیز خدا کی سچی معرفت اور اس قانون و حکمت سے حاصل ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے محتاج وہی ہیں جو اس دولت سے محروم ہیں۔ بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی احتیاج سرگرداں کیے ہوئے تھی۔ مال و دولت آپ کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اور وہ آپ کو میسر بھی تھا۔ یہی اور یعنی ابتدائی زمانے میں بھی، اور کچھ اس میں مشکلات آئیں، لیکن پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ایک فراواں مال کی صورت پیدا ہو گئی۔ یہی تو مال و دولت کو ایشو نہیں تھا، یہ دولت حاصل ہو گئی تو آپ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں تھا، یعنی علم کی، ہدایت کی، اللہ کی معرفت کی جو دولت ہے وہ اصل دولت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ 10 نمبر ہے تو اسے دباؤ نہیں۔ اوپر کی نعمتیں جس ترتیب سے مذکور ہیں یہ اب اسی ترتیب سے، اس ترتیب کو ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا، اب یہ اسی ترتیب سے ان کا حق بتا دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو، وہ ہر نعمت کا اپنا ایک حق ہوتا ہے۔ وہ نعمت جو حق قائم کرتی ہے، یعنی محض اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے کو دیا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس نعمت کا کوئی حق بھی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو اس کے اندر شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور دوسروں کو اس کے اندر شریک کیا جائے۔ تو اس لیے ہر نعمت جو پروردگار کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہے، اس کے بارے میں واضح رہنا چاہیے کہ وہ محض اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو دے کر آپ اس کو لے کر وصول کر کے فارغ ہو جائیں، بلکہ اس کے حق کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور وہ حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت میں دوسروں کو شریک کریں۔ اس میں اگر غور کیجئے تو قریش کے ان فرائنہ فرعون کی جمع، قریش کے ان فرائنہ پر ایک لطیف تاریز بھی ہے۔ لطیف کہتے ہیں یعنی بالکل باریک، جو بہت نمایاں نہ ہو، بہت باریک ہو۔ لطیف تاریز یعنی طنز بھی ہے، جس کا رویہ خدا کی نعمتوں کے بارے میں اس سے پہلے زیر بحث رہا ہے۔ وہ جب اپنے رویے کی اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو انہیں نظر انداز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرما دی ہے کہ انہیں چھوڑیے، آپ تو یتیمی کے احوال سے واقف ہیں، آپ کو بہرحال یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، آپ کے ہاتھ سے ان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، جو یہ تھے یعنی کفالت کے نام پر کہ جی اس یتیم کی ہم کفالت کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا حق بنتا تھا وہ پھر وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس لیے اب یتیم ہو تو اسے دباؤ نہیں، اور پوچھنے والا ہو تو اسے جھڑکو نہیں، اور ہدایت کی جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہے اس کا چرچا کرتے رہو۔ یہ آگے ہے 11 اور 12 نمبر، اس کو اکٹھا دیکھ لیجئے۔
ترتیب بیان کے لحاظ سے یہ جملہ ووجدک ضالًا سے متعلق ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا۔ لہٰذا پوچھنے والے سے مراد یہاں اصلاً وہ شخص ہے جو اپنی کسی ذہنی یا عقلی الجھن کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یعنی لفظ تو سائل استعمال ہوا ہے۔ سائل وہ بھی ہوتا ہے کہ جو سوال کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس آتا ہے، اور سائل وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنی کسی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ تو دونوں کے لیے سائل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں کون سا سائل مراد ہے؟ واضح ہوا کہ یہاں کہاں سے واضح ہوا؟ بنعمت ربک فحدث کے الفاظ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہاں یہ دوسرا سائل مراد ہے، جو اپنی کسی ذہنی یا عقلی الجھن کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اپنے پیٹ یا تن کی ضرورت کرنے کے لیے سوال کرنے والا بھی اس کے تحت ہیں اور یقیناً مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اور خدمت کا موقع نہ ہو تو انہیں جھڑکا اور ڈانٹا نہ جائے، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ معذرت پیش کر دی جائے۔ یعنی جو دوسرا سائل ہے اگر اس کا مفہوم بھی لیا جائے تو وہ بھی اس کے تحت شامل سمجھا جائے۔ یہ اس فضل و انعام کا حق ہے جس کی وضاحت ہم ووجدک عائلاً فاغنیٰ کے تحت کر چکے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ یہاں لفظ فحدث خاص طور پر نگاہ میں رکھیے۔ یہ مال کی نعمت، یہ ہے وہ دلیل۔ یہاں لفظ فحدث خاص طور پر نگاہ میں رکھیے، یہ مال کی نعمت کے لیے نہیں بلکہ حکمت کی نعمت ہی کے لیے موضوع ہے۔ فرمایا کہ جس حکمت کے خزانے سے تمہارے رب نے تم کو بہرہ ور کیا ہے، یعنی عطا فرمایا ہے، اس کی تحدیث کرو، اس کا چرچا کرو، اس کو بیان کرو۔ یعنی جس طرح تمہارے رب نے تمہیں مفت بخشا ہے تم بھی اس کو مفت بانٹو، فیاضانہ بانٹو، ہر آنے جانے والے کے سامنے اس کا چرچا کرو اور ہر بزم و انجمن کو اس کے ذکر سے معمور کر دو، یعنی بھر دو ہر بزم و انجمن کو۔ تو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہر شخص کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو جو ہدایت دی ہوتی ہے وہ اس کے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں دی ہوتی، بلکہ ایک طریقے سے مفت دی ہوتی ہے، بلا قیمت دی ہوتی ہے، بلا کوشش دی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، انسان کو بھی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے دوسرے لوگوں تک ہر ممکن پہنچانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔